اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نوع انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے اور ہماری رہبری کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا کے اندر بہت سارے انبیاء کرام، رسول اعظام کو مبعوث فرمایا۔ ان میں سب سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف کا سامنا کر کے، بڑے بڑے مصائب کا سامنا کر کے اس دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچایا ہے۔ حضرات، اس سے قبل جمعہ کے اندر عظمت صحابہ پر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی۔ آج کے جمعہ میں بھی انشاءاللہ العزیز اسی کی ایک دوسری کڑی پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ موضوع ہے آثار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن کریم سے تقریباً چند مقامات سے چند آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سماعت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اور آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی جان اور ہم مسلمانوں کا مال یہ دونوں بک چکے ہیں۔ ہم نے فروخت کر دیا، بیچ دیا، اپنی جانوں کا، اپنے مالوں کا سودا ہم نے کر لیا۔ کس چیز کی عوض میں، بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کی عوض میں، جنت کے بدلے میں۔ جس مسلمان کو اپنی جان اور اپنا مال اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوں، سمجھ لیجئے اسے جنت محبوب نہیں۔ جب ہماری جان بک چکی ہے، ہمارا مال بک چکا ہے، جنت کے بدلے میں ہم نے دونوں کو فروخت کر دیا ہے، تو ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب جان دینے کی بات آئے تو ہمیں قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری جان چلی جائے گی، نکل جائے گی، مر جائیں گے۔ جب مال لٹانے کی بات آئے تو ہمیں قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا مال ہے، ہمارا کمایا ہوا ہے، ہماری محنت ہے، مال ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، کنگال ہو جائیں گے، نہیں۔ جب بھی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر جان نچھاور کرنے کی بات آئے تو جان ہتھیلی میں رکھ کر نکل جانا ہے۔ مال لٹانے کی بات آئے تو مال کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دینا ہے، خرچ کر دینا ہے، لٹا دینا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا خلاصہ۔ ایک اور آیت کریمہ سورہ حشر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے تعلق سے بیان فرمایا ہے،
اور اس آیت کریمہ میں خاص کر انصاریوں کے تعلق سے بیان کیا. والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، مال فے کے حقدار وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مدینہ میں اپنا ٹھکانہ بنایا. جو مدینہ میں مقیم ہیں، دار سے مراد مدینہ، اور جو مہاجرین کی ہجرت کر کے مدینہ آنے سے پہلے ایمان کے جذبے سے سرشار تھے. یحبون من ہاجر الیہم، ان کی طرف ہجرت کر کے آنے سے یہ لوگ محبت کرتے ہیں، ان سے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں. جو کچھ بھی انہیں دیا جائے، جو کچھ بھی انہیں عطا کیا جاتا ہے، ان سے یہ اپنے دلوں کے اندر ملال نہیں رکھتے، حاجت اور ضرورت نہیں سمجھتے. یؤثرون علی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیتے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ یہ خود محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو مخاطر سے بچا لیا گیا، کامیابی انہی لوگوں کے لیے، یہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر انصاریوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی تعریف کی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے، سبق دیا ہے کہ اے مسلمانوں ذرا دیکھو، تم سے پہلے کے مسلمان کیسے تھے، ان کے احسار و قربانیوں کا اندازہ لگاؤ. جو لوگ لٹ لٹا کر، پیٹ پٹا کر، گھر بار چھوڑ کر، وطن عزیز کو خربات کہہ کر، اپنے مال دولت کو تج کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے ہوئے تھے، ان کے لیے انہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیا تھا. حاجت مند ہونے کے باوجود، ضرورت مند ہونے کے باوجود، حاجت ہوتی تھی، ضرورت ہوتی تھی، باوجود اس کے یہ اپنی ذات پر انہیں ترجیح دیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کے جذبے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے قرآن کریم کے اندر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت ایسی جماعت تھی، قیامت تک ویسی جماعت کا تصور نہیں کیا جا سکتا. ان کی مثالیں ایسی مثالیں ہیں، انہوں نے ایسے ایسے قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کی راہ میں، دنیا کا کوئی بھی انسان قیامت تک وہ مثال قائم نہیں کر سکتا، وہ قربانی پیش نہیں کر سکتا. ایسی ایسی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر اور جائزہ لیں مسلمانوں کا تو پتہ چلے گا کہ انہیں اپنے پڑوس میں سسکنے والوں کی بھی پرواہ نہیں. مست کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، گدوں پر نرم نرم بستروں پر سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور بغل میں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، گرا رہے ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ذرا بھی پرواہ نہیں. کوئی مر رہا ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، کوئی ہاسپٹلوں میں زیر علاج ہے، کوئی پرواہ نہیں. کوئی مرے چاہے جیے، کوئی پرواہ نہیں. کیا وہ لوگ ایسے تھے؟ وہ لوگ ایسے تھے کہ انہیں نہ اپنی جان سے زیادہ محبت تھی، نہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت تھی، نہ اپنے والدین سے زیادہ محبت تھی، نہ دنیا کی کسی بھی چیز سے انہیں زیادہ محبت تھی. اگر سب سے زیادہ محبت تھی تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت تھی. ان کی محبت کے سامنے یہ دنیا کی کسی بھی چیز کو حیثیت نہیں دیتے تھے. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صحیح بخاری کی بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور اس کی جان بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں.
یہ کام کر کے صحابہ کرام نے دکھا دیا، ایسا ایمان، ایسا جذبہ پیدا کر کے صحابہ کرام نے دکھا دیا۔ اس حدیث کے حقدار سب سے پہلے اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ صحابہ کرام، جن کے نزدیک نہ جان پیاری تھی نہ مال پیارا تھا۔ اللہ اس کے رسول کی بات آتی تو سب کچھ دس دیا کرتے تھے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام، اللہ اکبر، جب تک یہ صحابہ کرام دنیا میں موجود رہے، مسلمانوں کے یہاں انتشار پیدا نہیں ہوا، مسلمان بدعات و خرافات میں ملوث نہیں رہے، محفوظ تھی یہ امت۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں النجوم امنۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء بما توعد وانا امنۃ لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يوعدون واصحابي امنۃ لامتي فاذا ذهب اصحابي اتى امتي ما يوعدون۔ آسمان میں ستارے آسمان کے لیے امان ہے، جب ستارے نہیں رہیں گے تو آسمان پر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي، میں صحابہ کے لیے امان ہوں، جب میں گزر جاؤں گا، چلا جاؤں گا، فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، تو میرے صحابہ کے اوپر وہ کچھ آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں، جب میرے صحابہ نہیں رہیں گے تو میری امت پر وہ کچھ آ جائے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تصریح میں بیان کرتے، شرح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آسمان میں ستارے جب تک قائم ہیں تب تک آسمان محفوظ ہے، معمون ہے، جب ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان بھی پھٹ جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات تھے، صحابہ کرام ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ تھے، معمون تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر گئے، صحابہ کرام کے اوپر آزمائشیں آنے لگیں، امتحانات میں مبتلا ہو گئے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام جب تک موجود تھے یہ امت محفوظ تھی۔ جب صحابہ کرام گزر گئے، یہ امت انتشار و افتراق میں مبتلا ہو گئی، اس امت کے اندر بدعات و خرافات آ گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا یہ امت محفوظ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں؟ آپ ہمیں دکھائیے کہاں محفوظ ہے یہ امت۔ ہریانہ میں محفوظ ہے یہ امت، اور دیگر جگہوں میں آپ دیکھ لیجیے کیا محفوظ ہے یہ۔ دلی کی سرزمین میں یہ امت محفوظ ہے، خاص کر مسلمان، جگہ جگہ مسلمان پیٹے جا رہے ہیں، لوٹے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ گزر جائیں گی، امت منتشر ہو جائے گی، بدعات و خرافات میں ملوث ہو جائے گی، پھر لوگ ان سے کھیلیں گے، جیسے فٹ بال سے لوگ کھیلتے ہیں نا، کھیلیں گے، کھیل بال کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تھے کہ ان کی موجودگی، ان کی بقا امت کے لیے امان۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایثار و قربانیاں، اللہ اکبر، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کا وہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ آ کر کہنے لگا، عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول زور کی بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ صحابہ ایسے ہوتے تھے،
اللہ کے رسول شدت کی بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاتھ پکڑا اور لے کر گئے اپنے ازواج مطہرات کے پاس جا کر مطالبہ کیے، کہا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، ایک ایک بیوی سے پوچھا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ہر گھر سے یہی جواب آیا، اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں سوائے پانی کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تھا میرے بھائیو۔ آج ہم اور آپ خوشحال ہیں، اسی لیے اللہ کو بھولے ہوئے، آخرت کو بھولے ہوئے، ہمیں عاقبت اور عقوبت ہمیں یاد نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب آتا ہے کہ سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑتے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لوگو یہ میرا مہمان ہے، اس مہمان کی جو خاطرداری کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے گھر میں، بیوی صاحبہ سے پوچھا، کہا اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہے، اس کی خاطرداری کرو، جو کچھ بھی ہو کھلاؤ۔ گھر کا حال دیکھی، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ گھر میں بس صرف اتنا کھانا ہے جتنے سے بچوں کے پیٹ بھر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کھانا نہیں۔ شوہر کہتا ہے اپنے بیوی سے، میری بیوی آج رات ہم سب کے سب بھوکے سو جائیں گے، شوہر بھی، بیوی بھی، بچے بھی، سب کے سب بھوکے سو جائیں گے اور مہمان کا پیٹ بھر دیں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شوہر اپنے بیوی سے۔ کہا کہ جب بچے کھانا طلب کریں انہیں پھسلا کر بہلا کر سلا دو، بچوں کو سلا دیے۔ کہا کہ دسترخوان لگا دو، اور جب میں اور مہمان دسترخوان پر بیٹھ کر بیٹھیں گے کھانے کے لیے، تو چراغ گل کر دینا، بجھا دینا۔ میں صرف ہاتھ کا اشارہ کرتا رہوں گا، کھانا نہیں کھاؤں گا، اور مہمان پورا کھانا کھا کر اپنا شکم کر لے گا، اپنی بھوک مٹا دے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہمان دونوں دسترخوان پر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا منظر دیکھ رہا ہے، میرے بندے کیا کچھ کر رہے ہیں جنت کے لیے، سارا منظر پروردگار عالم دیکھ رہا ہے۔ بیٹھے دسترخوان پر صرف ہاتھوں کا اشارہ کر رہے، مہمان سمجھ رہا کہ میرے ساتھ یہ بھی تناول فرما رہے، ایک بھی لقمہ منہ میں نہیں ڈالے، مہمان شکم سیر ہو گئے، مہمان نے پورا کھانا کھا لیا، پورے بچے بھی، بیوی بھی، شوہر بھی، سب کے سب بھوکے سو گئے، رات گزارے۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک عن فلان و فلان، آج کی رات جو کچھ آپ نے کیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی ہے، اللہ بھی ہنس گیا، مسکرا فلاں اور فلاں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آ گئی، مسکرایا اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات دیکھ کر۔ یہ کون تھے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ یہ صحابہ کرام، یہ ان کی ایثار قربانیاں ہیں، خود نہ کھاتے تھے، غیروں کو کھلاتے تھے، ان کا پیٹ بھرتے تھے۔ کیا ہمارے اندر ایسا جذبہ ہے؟ کبھی ہم نے ایسا کیا ہے؟ کبھی ہماری زندگی میں ایسا موڑ آیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیے ہوں؟ جب ہماری زندگی میں کبھی ایسا موڑ نہیں آیا تو پہلی بات تو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنی بدبختی پر، بدقسمتی پر رونا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان بھی ہے، اور جن کے ایمان کو رب کائنات نے دنیا میں رہنے والے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ایمان صادق کو قیامت تک آنے والوں کے لیے معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آتے ہیں جیسے صحابہ تم نے ایمان لایا ہے تو یہ ہدایت کے اوپر ہیں. غور کیجئے گا, تو یہ ہدایت کے اوپر ہیں. اور اگر ویسا ایمان نہیں لاتے تو یہ شقاق پر ہیں. کیا ویسا ایمان ہمارے پاس ہے؟ قرآن کریم الٹ کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا ہے, ان کے احسان و قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. بڑے دینے والے تھے صحابہ کرام, اللہ اکبر. اعلانیہ طور پر بھی خرچ کرتے تھے اور پوشیدہ طور پر بھی خرچ کرتے تھے, سرًا و علانیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے جنت ہے, نہ انہیں کسی طرح کا خوف ہوگا, ڈر ہوگا, نہ یہ کسی طرح سے رنجیدہ و غمزدہ ہوں گے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کسی بھی طرح سے یہ رنجیدہ نہیں ہوں گے, غمزدہ نہیں ہوں گے, کسی طرح سے انہیں خوف اور ڈر لاحق نہیں ہوگا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں میرے بھائی اور دوستو بزرگوں. یہی صحابہ انصاری صحابہ کو دیکھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے. جب ان کے دل کے اندر ایمان کا داعیہ پیدا ہوا, مسلمان ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرسار تڑپ رہے ہیں کب مدینہ پہنچیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیں, سکون بخشیں. ایک دن ایسا ہوا کہ سارے سامان کو باندھ لیا, سارا اثاثہ لپیٹ لیا, تیار ہو گئے. اونٹ کے اوپر لادا رکھا, بیوی بچوں کو لیے اور نکل پڑے. مکہ والوں کو پتہ چلا, دوڑے بھاگے آئے, راستہ روک لیے, اونٹ کی مہار تھام لیے, پکڑ لیے. کہا عبد الرحمن کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کہا کہ عبد الرحمن تم نے مکہ میں رہ کر یہ مال و دولت کمائی ہے, تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہاں کا مال لے کر تم وہاں جاؤ. یہ مال ہمارے ہیں, ہمیں دے دو, ورنہ جانا چھوڑ دو, لوٹ جاؤ. عبد الرحمن نے کہا کہ مال کیا معنی رکھتا ہے, لے دو, لیکن میں پھر بھی جاؤں گا, مجھے روک نہیں سکتے. ادھر سے آگے خاندان والے, کہا کہ عبد الرحمن یہ بچہ میرا ہے, اسے لے کر نہیں جا سکتے. اگر تمہیں جانا ہے تو اس بچے کو چھوڑ کر جانا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی پر سکتہ داری ہوگی. ماں تو چلا گیا, بچہ. ارے بچوں سے کس کو پیار نہیں ہوتا, کس کو محبت نہیں ہوتی میرے بھائی اور دوست بزرگ. کہا کہ بچہ بھی. بچے کو لے کر چلے گئے خاندان والے. ادھر سے آ گئے ماموں, بیوی کے ماموں ننیحال والے پہنچ گئے. کہا کہ عبد الرحمن یہ بچی ہماری ہے, تم اسے لے کر نہیں جا سکتے. اگر جانا ہی ہے تو اپنے بیوی کو ہمارے حوالے کر کے تو جا سکتا ہے. میرے بھائی اور دوست بزرگوں, تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے سب کچھ چھین لیا گیا, کچھ بھی رہنے نہیں دیا. پیر میں چپل بھی نہیں تھی. بھوکے پیاسے چلچلاتی دھوپ میں نکلے اور پھر لمبا سفر طے کر کے گئے. مدینہ پہنچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے. سلام پھیرے تو دیکھا کہ عبد الرحمن. کہا کہ عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آئے ہیں, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے. دشمنوں نے مال و دولت لے لیے, بیوی بچے لے لیے, سب کچھ گوا کر آئے ہیں اللہ کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ایمان تم نے بچایا ہے نا, ایمان تو لے کر آیا ہے, ایمان بچا کر آیا ہے, اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں گوایا. ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ
کہ آج سے میں تم دونوں کو رشتہ اخوت میں جوڑتا ہوں، تمہارے درمیان رشتہ اخوت قائم کرتا۔ غالباً سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تحقیقات کر لیجئے گا تاریخ اٹھا کر۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ لگایا اخوت کا، دیکھیے اتنا مضبوطی رشتہ ہو گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس صحابی نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے، نے کہا کہ میرے دو روم ہیں، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے لیے، آپ ایک میں آباد رہیں۔ کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ کہیں جو آپ کو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تو اسے نکاح کر لے، اپنا گھر آباد کر۔ کوئی مسلمان آج کے دور کا ایسا کر سکتا ہے؟ اور 10 روپئے دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ انصاری صحابی کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا ہوں تو اسے نکاح کر کے اپنا گھر بسا۔ ایک آدمی آیا کہنے لگا میرے پاس باغ ہیں، اس باغ میں آدھا آپ کا حصہ آدھا ہمارا حصہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دل والے تھے، دعا دیجیے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور آپ کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائی مجھے صرف راستہ بتلا دیجیے بازار کا، تاکہ میں کچھ خرید و فروخت کر کے، کچھ تجارت کر کے میں کچھ کمال حاصل کر لوں۔ راستہ دکھا دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع کیے تجارت، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اتنا کما لیے کہ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کپڑے میں زردی کے آثار۔ کہا عبد الرحمن یہ آثار کیسے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول میں نے اتنے سونا میں ایک عورت سے نکاح کر لیا، شادی کر۔ کہا کہ عبد الرحمن اولی ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی سے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے احسان۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، کیا ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے؟ کیا ہم آج کے دور میں کسی مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر اس پر ترس کھاتے ہیں؟ کسی بے بسی کو دیکھ کر ترس کھاتے ہیں؟ کسی نڈھال شخص کو دیکھ کر اس کے اوپر ترس کھاتے ہیں؟ کسی یتیم کے سر پر ہم اپنے شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس مال اور دولت نہیں؟ آج ایک مسلمان بربادی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگتے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کانوں میں جوئیں تک نہیں رینگتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں ہے ہمارا ایمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جیسا؟ کیا ہم حق اور ہدایت کے اوپر ہیں؟ جائزہ لیجیے میرے بھائی اور دوستوں، ہماری پڑوس میں سسک رہا ہوتا ہے، پٹ رہا ہوتا ہے دشمنوں کے ہاتھوں، اور ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں، جانے دیجیے، مرنے دیجیے، پٹنے دیجیے، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا ایمان پیدا کیجیے، ولولہ، جوش، ہمت پیدا کیجیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی قربانیاں اپنے اوپر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے ایک نہیں بلکہ کئی صحابہ کرام ہیں جن کی قربانیوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو یہ آدھا گھنٹہ کیا ہے، کم پڑ جائیں گے۔ ایسے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا چندے کا۔ آج بھی اعلان ہوتا ہے، ہم کتنے لوگ دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، سب پتہ ہے۔ اعلان کیا چندے کا، ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لوگ لا کر دے رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے سوچا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا ہے، اگر میں نے حصہ نہیں لیا تو مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ گئے مزدوری کرنے کے لیے، دن بھر مزدوری کی اور شام کے وقت جو کچھ بھی ملا لا کر ڈال دیے، تھوڑا سا لا کر ڈال دیا۔ اللہ کے رسول کی میری کمائی۔ منافقین کو موقع ملا، کہنے لگا تمہاری اتنے سے کیا اسلام کو فائدہ ہونے والا، اتنے سے کیا اسلام کو فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے منہ کو بند کر دیا، کہا اتنا دے، چاہے اتنا دے۔ اللہ کے لیے اگر کسی نے دیا اللہ کی رضا کے لیے تو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہو۔
ایک روپیہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی صرف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سکے ایک روپیے کی پرورش کرتا ہے جیسے لوگ اپنے اونٹوں کے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اور پھر ایسی پرورش کرتا ہے کہ بڑھاتے بڑھاتے پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ خلوص للہیت سے اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں ایک سکہ دے دے، ہمارے یہاں کہاں خلوص ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں؟ نہ کھلانے کا جذبہ، نہ اللہ کی راہ میں دینے کا جذبہ۔ قرآن کریم پڑھیے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن میدان محشر میں کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بڑے خوش و خرم ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کیا کہے گا؟ کاش ہمیں یہ کتاب نہیں دی گئی ہوتی، نہیں ملی ہوتی، کاش ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ حساب کیا ہے، کاش ہمارا معاملہ ہی ایک ہی مرتبہ میں صاف ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ وہلک عنی سلطانیہ۔ آج ہمارے مال نے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچایا، ہماری بادشاہت نے ہمیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، حکم ہوگا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ پکڑ دو اسے، جکڑ دو اسے زنجیروں میں، 70 گز کے موٹے موٹے زنجیروں میں ہاتھ اور پاؤں جکڑ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا انہیں جہنم میں جکڑ کر ڈال دو۔ کیوں؟ کیا جرم ہے اس کا؟ اس نے کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ برے ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑ کر جہنم رسید کیا جا رہا ہے۔ کیا جرم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ جرم یہ ہے کہ وہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ کیا ہمارے پاس ایمان ہے؟ ایسا ایمان کہ جس سے ہمیں کامیابی مل جائے، سرخ روی حاصل ہو جائے، سعادت مندی مل جائے، ایسا ایمان ہے؟ کہا کہ جرم یہ ہے کہ یہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارا نہیں کرتے۔ کھانا کھلانا تو دور کی بات، ابھارتے بھی نہیں مسلمان، ابھارتے بھی نہیں۔ اور ایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے قیامت کے دن کو جھٹلایا، جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں جو ابھارتے ہیں دوسرے کو، مہمان نوازی کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، غربا اور مساکین کی بھوک مٹانے کے لیے، ان کی پیاس بجھانے کے لیے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ابھارتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے یہاں تو کوئی ایسی تنظیم ہی نہیں ہے کہ ایسے غریب اور یتیموں کے ساتھ خیرخواہی کی جائے۔ کہاں ہے ایسی تنظیم؟ ارے اپنے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزار لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، اس سے آپ کوئی اتحاد قائم نہیں کر سکتے جی، اس سے شخصیت نہیں بنتی۔ یہ تو آپ خود اپنے لیے کھا رہے ہیں نا، یہ آپ کے لیے کسی اور کی زندگی کو سنواریے، کسی اور کے بارے میں سوچئے، کسی اور کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کیجئے۔ جو دبا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچئے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سوچ تھی، یہ ان کا جذبہ تھا، یہ ان کا ایمان تھا، یہ ان کی قربانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تھا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ بس ہماری جان بک چکی ہے، ہمارا مال بک چکا ہے۔ ہمیں نہ جان کی پرواہ ہونی چاہیے، نہ مال کی پرواہ ہونی چاہیے۔ جب بھی اس طرح کا موقع آئے دے دیجیے۔ اب میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا دے کر آپ خود کلاس بن جائیے، یہ اسلام نہیں چاہتا۔ دیجئے، اتنا دیجئے کہ وہ اسٹینڈ ہو جائے۔
آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہی مسلم برادروں میں ایسے ایسے مسلمان ہیں، ایسے ایسے مسلمان جن کے پاس لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے موجود ہیں، بینکوں میں سڑ رہے ہیں، اغیار ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہتھیار بنا رہے ہیں، اغیار ہمارے روپیوں سے بڑے بڑے بزنس مین بن رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، اور مسلمان غربت کے شکار ہیں، مارے جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کسی شخص نے کسی بھی غریب کو اسٹینڈ کیا ہے اب تک؟ کسی بھی غریب کو اسٹینڈ کیا ہے؟ کہاں ہے مسلمان؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے ایثار و قربانی کا جذبہ سیکھیے، حاصل کیجیے۔ بہت ساری باتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے ایثار و قربانیوں جیسا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہانہ جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ایک اعلان ہے، آپ ذرا سن لیجئے گا۔ سمینہ مسجد جو آپ ہی کے بازو میں بن رہی ہے وہ زیر تعمیر ہے، بہت سارے کام ابھی باقی ہیں، الحمدللہ وہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ آپ جب جائیں گے یہاں سے نماز ادا کر کے تو جو کچھ بھی ہو آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں گے، تاکہ کام کم سے کم پورا نہیں تو کم سے کم کچھ ہو جائے، نماز پڑھنے کے قابل ہو جائے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، التماس ہے، جاتے وقت سمینہ مسجد کے لیے آپ تعاون کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔